اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں وظائف، آیات کریمہ اور ذکر و اذکار پیش کرتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دینی مسائل اور فقہی احکام پر بھی بات ہوتی رہتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ ساری چیزیں اس لیے پیش کی جاتی ہیں تاکہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ خود ہماری اپنی بھی رہنمائی اور یاد دہانی ہو جائے۔ اسی سلسلے میں آج بھی ایک اہم آیت کریمہ اور ایک اہم وظیفہ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہا ہے۔ محترم ناظرین، وظیفہ اور مکمل ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ سے درخواست ہے کہ ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں امتحان، آزمائش اور دارالعمل یعنی کہ اپنے عمل خواہ نیک ہے یا بد ہے اس کے لیے یہاں پر بھیجا۔ ایک سلیم الفطرت انسان اپنے تمام اعمال کی جڑ اور بنیاد صراط مستقیم اور سیدھی راہ کو قرار دے کر اس کے اوپر چل کر اپنے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی سمیٹتا ہے۔ اور ایک سلیم الفطرت انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اگر اس کا مادہ نیکی کے بجائے شر کی طرف ہے اور وہ صحیح سوچتا نہیں یا اس کا انجام یا نقطہ اختتام صحیح نتیجہ نہیں اخذ کر سکتا، تو وہ اپنے اعمال کی بلبوتے پر خود کو سب کچھ سمجھتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھول جاتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کی خصوصیات اور بہت سے لوگوں کے نیک اعمال کے بدلے میں ان کے اجر کا ذکر کیا ہے۔ کہیں پر مشکلات برداشت کرنے والوں کو اعلیٰ درجوں کی خوشخبری اور نوید سنائی گئی، کہیں پر مشکلات اور برے لوگوں کے ساتھ واسطہ اور تعلق رکھنے والوں کو، برداشت کرنے والوں کو لا تعداد حساب کا نوید سنائی گئی۔ بالکل اسی سلسلے میں سورہ نحل کی ایک آیت کریمہ ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آیت کریمہ نمبر 91 یعنی 91 نمبر آیت میں، کہ ما عند اللہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، یعنی کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے وہ سب کچھ باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے۔ محترم ناظرین، دنیا کے اندر اگر ہم کامیابی و کامرانی چاہتے ہیں تو اپنی تمام کوششوں اور جدوجہد کا لازمی نتیجہ اس کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کی استطاعت دی، توفیق دی، اور اللہ کے پاس ہی اس کا اجر ہے، اور وہی لا تعداد اجر اور حساب دینے والا ہے۔ ہم اس دنیا میں اپنا عمل کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارے عمل کا نتیجہ اللہ کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے، جو ہمیں برزخی زندگی اور آخرت کی زندگی میں کام آئے گا۔ محترم ناظرین، یہ آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا ما عند اللہ ینفد ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق یعنی کہ قاف جو موٹا کاف ہے، قل والا کاف، اس کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا، اور جو اللہ کے پاس وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا بہت سے وظائف اور بہت سی برکتوں کو لیے ہوئے ہے۔ اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کے وظائف اور برکتیں کیا ہیں، آئیے اس طرف چلتے ہیں۔ آیت کریمہ کے اس حصے کو اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے اور چھوٹے بچے کو پانی پر دم کر کے پلا دیں تو وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے نیکی کا خزانہ سمیٹنے والا بن جائے گا، اور نیکی والدین کے لیے رحمت ثابت ہوگا، زحمت ثابت ہونے کے بجائے نعمت ثابت ہوگا، نہ کہ کفران نعمت کے زمرے میں آئے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کو ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کو پانی پر دم کر کے چھوٹے بچے کو پلائیں تو اس کا نتیجہ لازمی یہ نکلے گا کہ وہ والدین کے لیے رحمت کا سبب بنے گا۔ اس طرح کوئی کاروبار ہے، کوئی کام ہے، کوئی بزنس ہے، وہ آپ شروع کرنا چاہتے ہیں، ہم شروع کرنا چاہتے ہیں، تو اس کام کو شروع کرنے سے پہلے آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کو 11 مرتبہ پڑھ کر اس بزنس والی جگہ پر، کوئی دکان ہے، کوئی جگہ ہے، وہاں پر پھونک دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس بزنس کے اندر بہت زیادہ برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائیں۔ اس طرح کہیں ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں اور رشتے میں رکاوٹیں ہیں، تو
تو آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھ کر پھونک دیں اس گھر کی طرف رخ کر کے، یا اگر قریب ہیں تو وہاں قریب جا کر اس دروازے پر پھونک دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس آیت کریمہ کی برکت سے وہ رشتہ آپ کے حق میں دستیاب ہوگا، اور آپ محرومی کے بجائے نعمت یعنی کہ رحمت کی طرف لوٹیں گے، اور آپ کے لیے وہ رشتہ آسان ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، جو بچے ذہن ہیں ان کا ذہن کام نہیں کرتا، تو ان ذہن بچوں کو آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا جو ہے پڑھ کر پانی پر دم کر کے یا کسی چیز پر کھانے والی چیز پر دم کر کے کھلا دیں، تو اس سے برکت یہ ہوتی ہے کہ وہ بچہ ذہین ہو جاتا ہے، اس کے ذہن میں جو علوم ہیں فنون ہیں وہ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نظر کی تیزی اور کاروبار میں برکت اور گھر کے اندر برکت کے لیے آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کو صبح و شام 11 مرتبہ پڑھ کر پھونک دیں پورے گھر کے اندر یا گھر کے چاروں کونوں میں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس میں برکت ہو جائے گی، اور آپ کے لیے اور ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، قرآن کریم جہاں ہمارے لیے رحمتیں اور برکتیں لاتے ہیں، وہاں احکام شریعت بھی اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت اور احکامات الہی اور احکامات خداوندی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضر ہوتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو اور وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔